کبھی کسی نے ایسی خلافت دیکھی ہے جہاں حاکم ہو مگر کپڑوں پر پیبند لگے ہوں، جہاں بیت المال ہو اور اس میں پہلا حق یتیم کا ہو نہ کہ وزیر کا، جہاں قاضی ہو تو خلیفہ خود کٹہرے میں کھڑا ہو، جہاں انصاف کے لیے گواہ نہ ہو تو خلیفہ خود کہے اگر میں غلط ہوں تو میری گردن کاٹ دو۔ کیا تم نے کبھی ایسا دور دیکھا ہے جہاں رات کے اندھیرے میں ایک چراغ جلتا ہے اور ایک خلیفہ اکیلا کاندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر بیوہ کے دروازے پر جا رہا ہوتا ہے، جہاں وہ ماں بچوں کو سلا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے صبر کرو خلیفہ آ جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ تخت نہ تھا، کرسی نہ تھی، تاج نہ تھا، مگر وہ سب چھوڑ کر وہ صرف امانت بن گیا تھا، امت کی امانت۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بند ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور جب وہ ایمان لائے تو قریش کے دل لرز گئے۔ یہ وہ عمر ہے جو کہتے تھے اگر فطرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو جواب دہ عمر ہوگا۔ پھر ایک دن جب منبر پر خطبہ دے رہے تھے، کسی ظالم نے پیچھے سے وار کیا اور وقت تھم سا گیا، وہ گرے، محراب رنگین ہوئی اور امت کا دل چھلنی ہو گیا۔ یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی، یہ شہادت عدل تھی، شہادت حق اور شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ دن تھا جب تاریخ کا تارا ٹوٹا لیکن آسماں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ آج وہی دن ہے جس دن محراب خون سے بھیگ گئی تھی، جس دن عدل سجدے میں گرا تھا اور امت یتیم ہو گئی تھی۔ یہ صرف ایک شہادت کی تاریخ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں خود سے پوچھنا ہے کیا ہمارے فیصلے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا کردار، ہمارا عدل، ہمارے وعدے اس وراثت کے قابل ہیں؟ آج یاد کا دن ہے، رونے کا نہیں، جاگنے کا دن ہے، جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھویا اسی عمر جیسا بننا